رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بندہ صبح اپنے بھائی کی عادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ اور اگر شام کو یہ کام کر لے، صبح تک 70,000 فرشتے اسی کام لگے رہتے ہیں۔ اور جس کے گھر تم چل کے جاؤ، اس کے حال وال پوچھو، اس کی عیادت کرو، تم سے جڑے گا یا ٹوٹے گا؟ جڑے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کام، جنازہ پڑھنا مسلمان کا، ہمدردی کرنا۔ ایک شخص کا مجھے واقعہ یاد آیا، خیر واقعہ نہیں سنا سکتا، مختصر بات یہ، اسلام کے ان رفائی کاموں سے، عیادت سے، جنازوں سے، بیواؤں کو راشن دینے سے، غریبوں کا خیال کرنے سے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے، جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس کی سبحان اللہ کوئی مقدار نہیں بتائی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرات ثواب دیتا ہے۔ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اس کو دفنا کے آئیں 2 قرات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بندے کے دل کے اندر رقت اور نرمی پیدا کرتا ہے، کیونکہ آج اسے اپنے بھائیوں کو ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ اس کے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ یار آج اس کو اتارا ہے، کل مجھے بھی اتارنے والے آئیں گے۔ یہ اصلاح کرتا ہے۔ ایک آخری کام، آپ ان ساری باتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے حوالے سے مت دیکھیں، آپ اس کو اپنی مسجد کے حوالے سے دیکھ لیں کہ آپ کا مسجد میں آنے والا بھائی اگر بیمار ہے تو آپ پر لازم اس کی عیادت کرنا، جاؤ اس کے گھر، کیونکہ جب تم مسجد کی طرف سے جاؤ گے اس کو یہ پتا ہوگا یہ میرا مسجد کا کلاس فیلو ہے نا مسجد کا، انشاءاللہ آپ کا چل کے جانا اس کو خود بخود مسجد لے آیا کرے گا، کیونکہ اس کا دل آپ سے جڑے گا۔ آپ نمازی ہیں، بھلا وہ کیسے بے نمازی رہے گا؟ کیوں؟ وہ بیمار ہوتا ہے، آپ اس کے گھر جاتے ہو، اس کے گھر جنازہ اٹھے آپ جنازے اٹھاتے ہو، اس کو ضرورت پڑے آپ پہنچتے ہو۔ جب آپ یہ کام شروع کر دو گے پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مسجد میں صرف امام صاحب ہوتے ہیں اور ایک بچہ ہوتا ہے، معاذ اللہ، پھر یہ مسجدیں خالی نہیں رہیں گی۔ ہم نے اپنا کردار پیش نہیں کیا۔ ایک آخری بات ذکر کرتا ہوں، ایک محبت کی ہم نے بات کی کہ مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، پھر بیمار کی عادت کی بات کی۔ دیکھیں یہاں بزرگ والدین بھی تشریف فرما ہے، بچے بھی۔ یہ جمعے کا خطبہ مزے کے لیے نہیں ہوتا عزیز ساتھیوں۔ اگر آپ کو تقریر چاہیے، آپ یقین جانیے میں آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے ایسی تقریر کر دوں، آپ شش شش کر کے چلے جاؤ، لیکن زندگی میں عمل نہیں آیا تو میری تقریر کا آپ کو ذرا فائدہ نہیں ہے، ذرا فائدہ نہیں ہے۔ یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، وہ سبق جو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالوں میں امت کو سکھایا ہے، وہی کام منبر پہ کھڑا بندہ آج کرتا ہے کہ بھائیو یہ سبق سیکھ کر جاؤ۔ یہ قرآن کا سبق ہے۔ آخری سبق یہ کہ مومن کبھی بھی الگ تھلگ نہیں رہتا۔ آپ میں سے ہر بندہ یہ دیکھے مسجد میں آنے والے کتنے لوگوں کے فون نمبر اس کے پاس ہیں، بہت تھوڑے، جس سے کام ہے اس کا نمبر۔ ہمیں کتنے لوگوں کے نام یاد ہے، نام ہم نام سے جانتے ہو کہ فلاں صاحب کا یہ نام ہے، یہ نمبر ہے، یہ کام ہے، یہ کاروبار ہے، فلاں جگہ گھر ہے۔ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ میں آپ کو اس پر حدیث سناتا ہوں، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم اسلام پہ عمل نہیں کر رہے۔